اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس 6 کے لیے پیارے بچوں، آج ہم شیر میسور ٹیپو سلطان کی حالت زندگی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا تخت نشین ہونا۔ تخت نشین ہونا میں تخت پر بیٹھنا، یعنی ٹیپو اپنے باپ حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہوا، اور جب وہ بادشاہ بن گیا تو چاروں طرف جنگ کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ انگریزوں نے بار بار ریاست پر حملے کیے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یعنی انگریز اس ریاست پر یعنی میسور پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 برس لگاتار جنگ کے بعد 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی کچھ شرائط پر صلح کے لیے مجبور کیا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا غداری۔ غداری مینس دھوکہ، بے وفائی۔ دوسرا آیا ہتھیار ڈالنا، یعنی ہار ماننا، یعنی انگریز بار بار لڑائی چھڑتے رہے تو انگریزوں نے ٹیپو کے سرداروں اور جاگیروں کو لالچ دے کر خریدا، اور 1799 کی جنگ میں انہوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے انگریزوں کے لیے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ٹیپو کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا مہلت مینس فرصت، یعنی ٹیپو سلطان کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ کرتے کرتے گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا، مگر یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ملک پر انگریز قبضہ کرے، اسی لیے اسے حکومت کرنے کی کم فرصت ملی۔ پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کی۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن امان قائم کیا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ ہے اصلاحات۔ اصلاحات مینس اصلاح کی جمع، درستی، سدھار۔ علوم مینس اس کا میننگ ہے علم کی جمع۔ فنون، فن کی جمع، یعنی کم عرصے میں بھی ٹیپو نے سدھار لایا اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے میں کافی کوششیں کی۔ علوم و فنون کی سرپرستی کرتے ہوئے ٹیپو نے ایک یونیورسٹی بھی کھولی اور اس کے علاوہ بہت سی سماجی برائیوں کو بھی ختم کیا۔ لڑکیوں کی خرید فروخت اور انسانوں کی قربانی کی رسم کو بھی ٹیپو نے ختم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، آبپاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاوری پر بند بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا رواداری مینس دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا، وقف کرنا۔ دوسرا وقف کرنا مینس
خدا کے نام پر چھوڑنا، یعنی ٹیپو نے مذہبی رواداری کے لیے بہت کام کیا۔ زراعت اور آبپاشی کے متعلق بھی ٹیپو کی اصلاحات یعنی سدھار قابل ذکر ہے۔ دریائے کاوری پر بند باندھنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرکت کو بھی ترقی دی، ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا دور اندیشی۔ دور اندیشی مینز عقل مندی، احتیاط، یعنی ٹیپو سلطان نے اس کے علاوہ تجارت اور صنعت و حرکت کو ریاست میں ترقی دی اور کئی کارخانے بھی کھولے۔ کہتے ہیں کہ ٹیپو بدیشی چیزوں کے استعمال کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور وہ دیسی چیزیں ہی استعمال کرتے تھے۔ ٹیپو نے ایک طرف سے ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ ہے استحکام مضبوطی، انجام دینا، پورا کرنا، یعنی ٹیپو کو انگریزوں کی سازشوں اور اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے زیادہ وقت حکومت کرنے کا اگر موقع نہ ملا، لیکن پھر بھی جو کام ٹیپو سلطان نے کیے وہ قابل تعریف ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق شیر میسور ٹیپو سلطان ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔